السلام علیکم، ویلکم ٹو مریم چینل۔ رمضان کی آمد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے کہ ٹیوزڈے کو پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان برکت والا مہینہ، رمضان عظمت والا مہینہ، رمضان رحمتوں کا مہینہ، رمضان بخشش کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت بے چینی سے انتظار فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے، ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ رمضان کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کو مختلف انداز میں علماء نے بیان کیا۔ کسی نے پرہیزگاری کہا، کسی نے تقویٰ اختیار کرنا کہا، تو کسی نے ڈرنا کہا۔ مجھے جو اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا کسی اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے جو کنیکشن بناتا ہے اور جو ہر وقت محتاط رہتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا محبوب ناراض ہو جائے، اس سے اس کا کنیکشن کمزور ہو جائے، اس سے اس کا تعلق کمزور ہو جائے۔ تو تقویٰ بالکل وہی کنیکشن، وہی احتیاط ہے کہ متقی ہر وقت اس احتیاط میں لگا رہتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے، جس سے اس کا رب اس سے دور ہو جائے۔ رمضان مسلمان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایک بزنس مین کے لیے اس کا بزنس کا سیزن، جتنا کہ ایک کسٹمر کے لیے اس کے سیل کا سیزن، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک گاڑی استعمال کرتے کرتے خراب ہو گئی ہو، اس کی سروس کروانے کا سیزن، تو یہ اس سے بھی بیونڈ دیٹ کہیں زیادہ اہم ہے کہ 11 مہینوں کے وہ گناہ جو کہ جانے یا انجانے میں سرزد ہوئے ہیں، تو یہ مہینہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کلینزنگ کر لیں، اپنی پاکیزگی کر لیں، اپنے اندر اتنی قوت سٹور کر لیں کہ آنے والے 11 مہینے ہمیں نیکی پر کاربند رہنے کے لیے رمضان میں کی گئی پاکیزگی اور تقویٰ ہمارے لیے قوت کا سبب بن جائے اور پورے 11 مہینے ہم اس میں ڈگمگا نہ سکیں، اور اس میں کیے گئے سجدے، اس میں مانگی گئی دعائیں ہمارے لیے ہدایت کا، ہماری دنیاوی کامیابی کا، ہماری آخرت کی کامیابی کا سبب بنے۔ اور جو ایسے کام جو کہ بہت اہم کام ہیں، جس میں بہت زیادہ وقت درکار ہے، وہ رمضان سے پہلے کر لیے جائیں یا رمضان کے بعد کر لیے جائیں۔ رمضان میں اپنا پورا فوکس صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق بنانے پر، نیکی کرنے پر، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے پر، سجدے میں گزارنے پر، گڑ گڑانے پر توجہ مرکوز رکھی جائے اور اپنے معمولات کو اچھے سے اچھا کیا جائے، اپنے گھر میں ماحول بنایا جائے، اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، چھوٹے بچوں کو جن پر روزہ فرض نہیں ہے انہیں بھی سحری میں اپنے ساتھ شامل کیا جائے، افطاری میں شامل کیا جائے، اگرچہ وہ پورے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن ان کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ روزہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بچپن کی تربیت آخر تک اور جوانی کے بعد بھی ایک بہت بڑی قوت ثابت ہوتی ہے۔ رمضان صرف روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا اور 5 وقت کی نماز تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، تہجد کی نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے، سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کے وہ احکامات جن پر ہم ابھی تک عمل نہیں کر سکے ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اور اس کی ایسی ایکسرسائز، ایسی مشق کی جائے کہ آگے 11 مہینوں میں وہ مشق ہمارے لیے ایک لائق عمل بن جائے اور اس پہ ہم پورا سال، آنے والا سال بہت پابندی کے ساتھ گزار سکیں، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص جیسا رمضان گزارتا ہے اس کی آنے والی زندگی بھی ویسی کی ہی ویسی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص
تہجد پڑھنے کی مشق کرتا ہے رمضان میں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور تہجد جو ہے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ اسی لیے روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے بچا جائے۔ روزہ رکھ کے یہ چھوٹے چھوٹے سے زبان کے چسکے لے کر، زبان کے لیے صرف مزے لے کر، دوسروں کی غیبت کر کے اپنے اتنے بڑے ثواب کو خراب نہ کیا جائے۔ اور یہ عورتوں کے لیے تو ایک بہت ہی گولڈن چانس ہے، جس میں عورتیں صبح کی سحری جب بنا کر اپنے گھر والوں کو روزہ کرواتی ہیں تو ان کو اپنے روزہ کا ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر گھر والوں کے روزہ کا بھی ثواب ملتا ہے جو ان کی سحری کی وجہ سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور جب افطاری کے لیے روزے کی حالت میں کھڑی ہوتی ہیں اور سب کی افطاری کا اہتمام کرتی ہیں تو جتنے لوگ ان کی بنائی ہوئی افطاری سے افطار کرتے ہیں اس سب کا ثواب بھی ان ہی کے حصے میں جاتا ہے، اور اپنے روزے کے ساتھ یہ وہ ایڈ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے آخرت کے بینک میں، اپنے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ جمع کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس وجہ سے اس موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، پوری طرح سے فوکس رہنا چاہیے۔ جیسے کہ دنیا کی کسی بھی فائدے کے لیے ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، تو آخرت کا فائدہ تو ایسا ہے جو کہ دائمی فائدہ ہے، جو کہ ہمیشہ رہے گا، جو کہ کبھی بھی ہم سے چھینا نہیں جائے گا، جس میں برکت ہوگی، جس میں ہر آنے والا دن پہلے دن سے اچھا ہوگا، جس میں ملنے والی ہر نعمت پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس رمضان کے موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ، اور اس میں وہ تمام تر دعائیں کرو جو آپ پہلے نہیں مانگ سکے، اپنی تمام تر خواہشات، اپنے تمام تر مسائل اپنے پیارے رب کے سامنے رکھو، کیونکہ وہی تمام تر مشکلات کا حل کرنے والا، تمام تر نعمتوں کا عطا کرنے والا، تمام تر دلی خواہشات کو جاننے والا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ رمضان ہم نے اچھا گزارا تو ہماری تمام تر زندگی بدل جائے گی۔ آنے والے رمضان سے پہلے ہی اللہ ہمیں کامیاب کریں، یا آمین ثم آمین۔